سمان، کیا بچے گا؟ اللہ کے نام کی یہ خصوصیت ہے، اللہ کے نام سے جو مرضی لفظ نکال دے معنی وہی رہے گا۔ اب بھائی عثمان تو عین نکال دی تو باقی کیا بنا؟ سمان۔ نام بگڑ گیا تو سا نکال دے تو مان بچ جائے گا، تو ماں نکالے تو نون بچ جائے گا، تو نام مکمل نہ رہا، معنی بدل گیا۔ عثمان عین نکالی معنی بدل گیا، سا نکالی اور بدل گیا، میم نکالی باقی نہ کچھ بچا، نون حروف مقطعات میں چلا گیا، کچھ نہ بچا۔ لیکن اللہ کے نام کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے نام کی یہ شان ہے، جب بندہ کہتا ہے نا اللہ، منہ بھرتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے تو منہ بھرتا ہے، اللہ میں سے کوئی مرضی لفظ نکال دے اللہ کے نام کا معنی نہیں بدلے گا۔ میں سمجھاؤں گا، میں ایک تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، ایک انمول ہیرا دے رہا ہوں، یاد رکھنا، کبھی یاد رکھیں گے کیا؟ اللہ، اللہ میں سے الف نکالی تو باقی کیا بچا؟ للہ، کیا بچا؟ اللہ کا قرآن پہلے کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اللہ لفظ پورا، معنی بھی پورا۔ اب بتائیں اگر الف نکال دے حمزہ، الف کے اوپر زبر آ گئی تو حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ نکال دے باقی بچ جائے گا للہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ تو کہہ، قرآن پڑھا جائے تو سرور آ جائے، سبحان اللہ۔ تو باقی کیا بچا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، معنی وہی رہے گا۔ اچھا اگر للہ میں سے لام نکال دے تو پھر کیا بچے گا؟ لہو، کیا بچے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ تو کہہ دو، کیا بچے گا؟ لہو، تو معنی کیا آئے گا؟ وہی، لہو وہی اللہ، للہ واسطے اللہ، للہ اللہ، اللہ وہ ہے، معنی وہی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، معنی وہی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، معنی وہی، لہو ما فی السماوات والارض۔ سمجھ آ رہی؟ تو اگر لام نکال دے تو باقی بچ جائے گا ہو، کیا؟ ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، سبحان اللہ تو کہہ دو، اللہ لا الہ الا ہو، معنی پھر بھی وہی۔ اللہ کے نام کی یہی جلالت ہے کہ جس طرح سے رب کا نام اس میں سے لفظ نکالے یا بڑھائیں، اللہ لفظ جتنے لفظ نکال دیں گے معنی وہی بنے گا، شان وہی رہے گی، مقام وہی رہے گا۔ پھر بتائیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے گا یا نہ؟ جو اللہ کے نام سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے گا یا نہ؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی، مل کے پڑھ لینا، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی ہے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی ہے، کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بندی ہے۔ اگلے جمعہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور آگے سلسلہ چلائیں گے انشاءاللہ، نمرود کی آگ، نمرود کی بارگاہ میں مناظرہ، اور آگے چلتا چلتا پھر آپ کا نکاح حضرت اماں ہاجرہ کے ساتھ، پھر آگے چلتا خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور مختلف موضوع کے ساتھ یہ انشاءاللہ قربانی تک انشاءاللہ چلائیں گے۔ لیکن آج میں نے ایک دلیل وہی اللہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک واقعہ سنیں، بہت ہی خوبصورت، کیونکہ اللہ سے جو پیار کرتا ہے پھر اللہ ان سے، بولیے اللہ ان سے، بولو تو چاہ، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ اعلان کرتا ہے لوگوں اگر تم مجھے یاد کرو گے میں خدا بھی تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے میرا ذکر کرو گے مخلوق میں بیٹھ کر میں خدا فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارے تذکرے کروں گا۔ کیا کروں گا؟ بولو تذکرے۔ اب دیکھیں نا، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو مثال شاید دی ہو، ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ اللہ کا نام ہے نا، ہم ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ بھر جاتا ہے، ایک دفعہ سکون ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اس کے دل کو سکون ملتا ہے جس کا دل مردہ نہ ہو، زندہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دل جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک گناہ کیا تو ایک دبا دل پہ، دوسرا کیا دوسرا دبا دل پہ، تیسرا کیا پھر دبا دل پہ کالا، پھر کالا دبا لگ گیا، گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، دل کالا ہو گیا، جب دل سیاہ ہو گیا کالا ہو گیا پھر کیا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی مخلوق پر ظلم کرے تو نہ اس کو وہ ظلم نظر آتا ہے، نہ وہ گناہ کرے تو نہ اس کو وہ گناہ نظر آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، دل جو ہے کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دل کو زندہ کرنا ہو تو پھر کیا کرے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کثرت سے کر، اللہ تیرے دل کا زنگ دھو دے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ تیرے دل کا زنگ دھو دے گا۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل کا زنگ دھو دے گا۔ آج لوگ یتیم اور میٹروں کو بھول گئے، غریبوں کو بھول گئے، ٹیچریں کرتے ہیں، غریب لوگ بیٹھے ہو چلے جا رہے ہو، لوگ بازاروں میں مانگتے وہ ٹیچریں کرتے ہیں، یہ دیکھو اچھا بھلا ہے، دیکھیں ان کی عمر ہے مانگنے، کام کر لیتا، آگے سے وہ بھی کوئی اچھا بھلا سیانا ہونا وہ کہتا ہے یہ کام نہیں ہے، مانگنا بھی تو کام ہے، سمجھا رہے؟ ہاں وہ آدمی نہ مانگے جس کے پاس اللہ نے رزق دیا ہے لیکن وہ عادتاً یا ایک وہ اس کو لذت ہے مانگنے کے اندر، وہ نہ مانگے۔ جو غریب ہے وہ مانگے تو اس کی مدد کرو، اس کی جو غریب کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اور جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ اس کے دل کا زنگ دھو دیتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جو ہاتھ رکھتا ہے جتنے بال نیچے آ جاتے ہیں اللہ اتنے گناہ مٹا دیتا ہے، اتنے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ سے پیار کرنا ہے، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، معنی کیا بنا؟ اللہ تو پاک، اللہ تو پاک۔ ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو معنی کیا بنا؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ تو جب بار بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں فرشتوں یہ تو بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو پاک ہے، اللہ فرماتا ہے تو یہ تو ساروں کو پتہ ہے میں پاک ہوں، پھر وجہ کیا ہے؟ بار بار کیوں کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں تو پاک ہوں نا، میں اپنے بندے کو پاک کر کے جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوں، جنت کا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، کہتے ہیں یہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا، ہم نے تو یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جنت میں درخت لگتا ہے پھر اس کی چھاؤں اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا 70 سال گھوڑا وہ دوڑتا رہے، عربی گھوڑا، تو وہ جو ہے نا جناب والا اس کی چھاؤں جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ میں نے تو نہیں پڑھی حدیث، پوری سیاست کے اندر 12 کتابیں، 12 جلدیں، یہ پڑھا ہے۔ سنیے آج
میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ حدیث کو گھٹائیں گے یا بڑھائیں گے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں، اپنا ٹھکانہ۔ اور ایک حدیث میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری حدیث بیان کرنے سے ڈرو۔ کس لیے؟ لوگ حدیث کو اپنی وضاحت کے ساتھ، اپنی من مرضی کے ساتھ یا اس کو بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ان آدمیوں نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں درخت لگتا ہے، اب میں کہوں گا یہ تو نہیں میں نے پڑھی، وہ کہے گا یہ غلط کہہ رہا ہے، ہم نے سنی ہے فلاں علماء کے پاس۔ اب جو درست بات ہے وہ جلدی سمجھ نہیں آئے گی، جب سمجھ نہیں آئے گی تو اس کا دل اتنی دیر تک وہ دھڑکتا رہے گا، اس نے غلط کیا یا اس نے غلط کیا، اس نے صحیح کیا اس نے غلط کیا۔ بات سمجھ یار، اس لیے درست دین بیان کیا جائے نا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اب میں اپنی مرضی سے ترجمہ تو نہیں کر سکتا، یہ کو دین میرے والد نے بنایا، کیا وراثت میں ملا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہتا چلا جاؤں؟ یہ دین خدا کا دین ہے، اس کے اندر بڑھاؤ گھٹاؤ کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہم گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ جو اللہ نے نازل کر دیا قرآن وہی قرآن ہے، جو حضور کی حدیث ہے وہی حدیث ہے، ان کو اتنے متن کے ساتھ رکھ دو۔ یہ آتے ہیں لفظ آقا علیہ السلام کی حدیث کی روح سے، جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت ہے اس کے ساتھ ایک ٹینی لگتی ہے، جنت میں ایک درخت ہے اس کے ساتھ ایک ٹینی لگتی ہے، ٹینی، وہ ٹینی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اس کی جو چھاواں ہے اس کے نیچے اگر 70 سال گھوڑا دوڑتا رہے عربی، اس کی چھاں ختم نہیں ہوگی۔ یہ اس کے لیے ہوگا جو اپنے رب کا نام اپنی زبان سے کہے گا سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ درست مسئلہ تو بیان کر لیں گے نا اب درست دین پہ رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے، ابا یہ بھی سمجھنا ہوگا۔ جو خالص دین بیان کرے گا، خالص دودھ اچھا نہیں لگتا۔ اب میں مثالیں تو بڑی ہیں، میں کیا کروں؟